سے دوبارہ کسی دوسرے فرقے پر تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس امام کو فالو کیا ہے نا، اس کے فالو کرنے کا خدا نے حکم دیا، پیغمبر نے اس کو بیان کیا. ہم جو بغیر دلیل کے کسی کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں ذاتی کسی سے نہ دشمنی ہے، نہ ذاتی کسی سے محبت ہے. ہم جس سے خدا نے محبت کی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے دوری کرنے کا خدا نے حکم دیا اس سے نفرت کرتے ہیں. اور خدا نے حکم دیا کہ علی سے محبت کرو. کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کہا نا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ رَجُلًا غدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ. کل میں پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. کسی سے اختلاف رکھنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو جھگڑا بنانا عیب ہے، یا اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کی توہین کرنا عیب ہے، یا اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کے مقدسات کی توہین کرنا ہے. یہ جائز نہیں. ممکن ایک آدمی کو آپ اچھا نہ سمجھتے ہو، لیکن کسی کی آنکھوں میں محترم ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی بے ادبی کریں. اور پھر اختلاف کے دائرہ کار مقرر کر دیے خداوند تعالیٰ نے. اس دائرہ کار کے اندر آپ نے چلنا، اس دائرہ کار کو آپ نے فالو کرنا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے غور کا راستہ نہیں روکنا. آپ کسی سے اگر بدتمیزی کے عنوان سے کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہے، لوگوں کے کانوں میں روئی ڈال رہے ہیں کہ آپ کے پیغام کو نہ سنیں. پیغام پہنچنے دیں، پیغام سنیں اگلا، پھر اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، آپ کی طرف آئے یا نہ. امام کے حدیث کی طرف آتے ہیں، اضافی بحث کی طرف نہیں جاتے. امام فرماتے ہیں علامات الایمان خمسہ، مومن کی جو 5 علامتیں. پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جو انگوٹھی پہنے گا اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے گا. اب یہ بھی ایک داستان ہے، اور پاکستان میں بھی ہم جب مومنین کو پہچانتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی انگوٹھی سے پہچانتے ہیں. صحیح. اس وجہ یہ ہے کہ حکمین کا جب فیصلہ ہوا نا صفین کے بعد، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر شیعہ کہتے تھے، ظاہری طور پر امام کے ساتھ تھے، انہوں نے امام کو پر دباؤ ڈالا، امام کو مجبور کیا کہ امام کیا کرے، حکمین کے بارے میں بات کریں. کہ کیا کہا گیا کہ 2 آدمی آئیں فیصلہ کریں، ایک علیہ السلام کی طرف سے ہو اور ایک جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے ہو، یہ فیصلہ کریں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے. امام علی نے کہا عبداللہ بن عباس جائیں گے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں جا سکتے، آپ کے قریبی ہیں. موسیٰ اشعری کو بھیجا. موسیٰ اشعری کو بھیجا گیا. اب موسیٰ اشعری اور عمرو عاص نے اندر فیصلہ یہ کیا کہ ہم ان دونوں کو معزول کریں گے اور ایک نیا خلیفہ بنائیں گے. اب موسیٰ اشعری اس کے چال میں آ گیا. اب وہ اسٹیج پر گیا، اس نے کیا کہا، موسیٰ اشعری نے دیکھو کہ جس طرح یہ میں انگوٹھی اتار رہا ہوں، اس طرح میں علی اور معاویہ کو معزول کر رہا ہوں. یہ بقول اس کے الفاظ ہیں، نقل کفر کفر نقش. اب میں معزول کر رہا ہوں. اب یہی اسی طرح بیان کرنا تھا عمرو عاص نے. عمرو عاص گیا اسٹیج پر، اس نے کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. اتارنے کے بعد کہا کہ جس طرح میں اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں، اس طرح علی کو محفوظ کر رہا ہوں. جس طرح میں اپنے بائیں ہاتھ پر انگوٹھی پہن رہا ہوں، اس طرح میں معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی علامت واضح ہو گئی کہ جو علی کو مانتے ہیں دائیں ہاتھ پر انگوٹھی پہنتے ہیں، جو کسی اور کو مانتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر انگوٹھی پہنتے ہیں. یعنی امام حسن عسکری کا اشارہ اس طرف تھا. اور وہاں یہ نعرہ بھی تھا، شیعان علی اور شیعان معاویہ ابن سفیان. اب دنیا فیصلہ کر لے، شیعہ سنی کی بات ہی نہیں. کس کا وہ شیعہ بننا چاہتے ہیں جی؟ اگر علی کی شیعہ بننا چاہتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں پہنے. پھر امام نے فرمایا وَالصَّلَاةُ
51 رکعت نماز مومن ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے. 51 رکعت کس طرح بنتی ہے جی؟ 17 رکعت جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب. 2 رکعت صبح کی ہے، 4 کس کی ہے جی؟ ظہر کی. کتنی ہوگی جی؟ 6 جی. صحیح. اور 4 کس کی ہوگی؟ عصر کی. یہ کتنی ہوگی؟ 10. 3 ہوگی مغرب کی. 4 ہوگی جی اس کی 17. یہ 17 ہوگی واجب، جسے اہل سنت فرض کہتے ہیں، ہم اسے واجب کہتے ہیں. چیز ہے کہ یہ نام دو ہیں. اہل سنت کی ہمارے ہاں احکام کی 5 قسمیں ہیں. واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح. اہل سنت کے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں. فرض ہے، واجب ہے جی، وہ نماز میں آ جاتے ہیں. ویسے احکام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جنرلی. فرض ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مستحب ہے، سنت ہے اور مباح ہے. ہمارے یہاں مستحب اور سنت ایک ہی ہے، ان کے یہاں مختلف ہے. ہم جس کو مستحب مؤکد کہتے ہیں نا، اس کو سنت کہتے ہیں. اور پھر ایک اور بھی یاد رکھیں، ان کے یہاں سنت میں مختلف معنی ہیں. فقہ میں اس کو اور معنی ہے، حدیث میں اس کو اور معنی ہے. اس صلوات پڑھنا بس. میں ڈر گیا، کریم شاہ صاحب آ رہے ہیں کہ جان چھوڑو جان چھوڑو. مولانا صاحب ٹھنڈا ہو رہے ہیں، نیاز جو لوگوں کو دیں، ہم بھی فارغ ہوں، آپ بھی جائیں. وہ مولانا آخر میں ایک لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں نا، وہ مولانا والا مسئلہ نہ ہو کہ وہ ایک جاتے رہے، آخر میں ایک آدمی رہ گئے سامنے. وہ بھی تھک گیا. اسے مولانا صاحب تھوڑی تقریر تو ختم نہیں ہونی، اے لو چابی تقریر جو موکی تو تالا لا کے آ جائے. میرے ساتھ اس طرح نہ ہو. صلوات پڑھنا. تو یہ ہمارے یہاں جو نمازیں ہیں نا مستحب. ہمارے یہاں نافلہ نماز ہم اسے کہتے ہیں. نافلہ نماز اور مستحب نماز ایک ہی چیز ہے. اہل سنت کے یہاں جو ہے مستحبی نمازوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نافلہ اور سنت الگ ہوتی ہے. سنت اور ہوتی ہے، نافلہ اور ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے. صبح کی 2 رکعت ہے، اسے آپ مستحب نماز کہیں، نافلہ نماز کہیں یا سنت نماز کہیں. صحیح، جو بھی ایک چیز ہے. ظہر کی 8 ہے، عصر کی بھی 8 ہے، مغرب کی 4 ہے. اور صرف استثناء عشاء کی جو ہوتی ہیں اسے 2 وتر کہتے ہیں. وتر اس لیے انہیں کہتے ہیں کیونکہ بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، ورنہ وہ بھی مستحب نماز ہے. پھر 11 رکعت ہو جاتی ہے کس کی؟ تہجد کی. اور بعض اگر لوگ جو ہے بیچارے پڑھتے نہیں ہیں یا نام نہیں آتا، تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز شب آپ کہیں، صلاۃ اللیل کسے کہیں، تہجد کی نماز کہیں. تہجد کا معنی ہوتا ہے جاگنا رات کو، یعنی ایسی نماز جو رات کو آپ جاگ کر پڑھتے ہیں. اور بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتہ، شرعی اصطلاحات کا پتہ نہیں ہوتا نا. ہمارے یہاں خمس کی 2 قسمیں ہیں، سہم سادات اور سہم امام. سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ. صحیح. سہم کے 2 معنی ہیں. سہم کا معنی تیر بھی ہوتا ہے اور سہم کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی نشانہ لینا، مشخص کرنا، علیحدہ کرنا. اور بعض اوقات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس خمس پڑا ہوا ہے، صاحب سادات پڑھو. صاحب سادات، صاحب نہیں ہوتا، سہم سادات ہوتا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 51 رکعت نماز مستحب ہے، مومن کو پڑھنی چاہیے. اور یہ کوشش کریں نا، ترقی آنی چاہیے آپ کی عبادات میں. فرض پڑھ رہے ہیں، واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء کی مستحب پڑھنا شروع کر دیں. وہ کچھ عرصہ پڑھیں، پھر اس کے بعد صبح کی مستحب پڑھنا شروع کر دیں. پھر کچھ عرصہ آپ دیکھیں عشاء کی مستحب پڑھنا شروع کر دیں. پھر کچھ عرصہ دیکھیں ظہر کی مستحب پڑھنا شروع کر دیں، عصر کی مستحب پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، اہل سنت میں ایک نماز اور ہے، نماز چاشت، جو ہمارے یہاں نہیں ہے. اہل سنت پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں جی سورج نکلنے کے بعد. جی نماز چاشت بھی، نماز اشراق بھی اسے کہتے ہیں. اشراق یعنی شروع کہتے ہیں سورج کو باہر، مشرق کے معنی میں. مشرق سورج نکلتا ہے، اور شرق کا معنی روشنی بھی ہوتا ہے. استشرق کا معنی پھیلنا نور کا بھی. نماز اشراق کے معنی میں پڑھتے ہیں، نماز چاشت پڑھتے ہیں.
وہ پشاور مدرسے میں ہم تھے تو وہاں پر وہ ایک مومن تھے، وہ بھی نماز اشراق پڑھتے تھے، وہ اور اگزئی سے آتے تھے، کلایا سے، وہ بھی پڑھتے تھے، حالانکہ اہل شیعہ میں نہیں ہے، وہ پڑھتے تھے اپنی طرف سے، جو دیکھا تھا اہل سنت کو. اور بعض اوقات انسان دیکھے دیکھے بعض کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ جس طرح فرعون کے قوم کے بت ہیں، ہمارے لیے بھی بت بناؤ اس طرح. کہ بھائی موسیٰ کے پاس آئے ہو، کوئی عبادت کی بات کرو، کوئی قرآن کی کوئی جو ہے تلاوت کی بات کرو، کسی اور خدا کی پرستش کی بات کرو، کیونکہ وہاں دیکھ رہے ہیں بہت کہتے ہیں کہ ان کی پوجا ہم نے کرنی نہیں، ان کے لیکن ہونے چاہیے ہمارے لیے، ہماری اپنی طرف سے ہونے چاہیے. اور بعض اوقات ہم نقل میں ایسا کام کر دیتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے جج کیا ہے کہ جو ہم پاکستانی ہیں شیعہ، وہ جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب کہتے ہیں نا ولضالین، پیچھے مقتدین کہتے ہیں اونچی آواز. لیکن دیکھا ہم نے مسجد توحید میں یہ عرب ہے آہستہ کہتے ہیں. کون سی بات ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ان کی بات ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ ہماری کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں آمین اونچی آواز میں، ہم آمین کہتے نہیں ہیں، صحیح کہ ہم نے کہنا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سے ملا جلا کام کرنا ہے کیونکہ ہم سنیوں میں رہ رہے تھے. ہم نے کوئی آواز نکالنی ہے، وہ نکال نہیں سکتے جی، ہمارے پاس آلریڈی ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے اس انداز سے نکالنی جس انداز سے انہوں نے نکالنی. یعنی کیا ہے، ہم بعض اوقات جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو جو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آگے جو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ان جیسا میں نہیں مل رہا تو اس جیسا اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے حق کو فالو کرنا ہے، اکثریت سے متاثر نہ ہو. دیکھیے ہمارے ائمہ اکثریت سے متاثر نہیں. امام حسین جب نکلے کربلا کی طرف، اکثریت کس طرف تھی؟ امام کے ساتھ نہیں تھی. ہم یہ تو کہہ سکتے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی امام متاثر نہیں ہوئے اکثریت سے. کربلا کے میدان میں 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر ہے، انسان متاثر ہو جاتا ہے اکثریت سے نا. جی کہتا ہے میرے ایک نعرہ کام کرے گا جی، چپ ہو جاؤ، نعرہ ہی نہ لگاؤ جی. لیکن وہاں آئمہ کے جو اصحاب ہیں میدان میں ڈٹ کر آ رہے ہیں، ذرا نہیں گھبرا رہے، ذرا متاثر نہیں ہو رہے، اکثریت سے اپنا مقصد مدعا بیان کرتے ہیں اور شہادت کو گلے سے لگا لیتے ہیں. اکثریت سے، اور اکثریت کی قرآن نے مذمت کی ہے. ہم نے دیکھنا حق کس طرف ہے، اکثریت کو نہیں دیکھنا. حق کو معیار بنانا ہے، حق خود معیار ہے. وہ حق جو ہے وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. اس کو اپنانے کے لیے اس کو معیار بنائے تاکہ حق کو آپ جانے یا پہچانے. ایک شخص آیا جنگ جمل میں، کہنے لگا کہ مولا ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کس کے ساتھ ہیں، حق کس کے ساتھ ہے. اس طرف آپ ہیں نبی کی جانشین ہیں، اس طرف نبی کی زوجہ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ پیغمبر کے جانشین امام علی نے ارشاد فرمایا کہ افراد کے ذریعے حق کو نہ پرکھو، حق کو سمجھو، اس پر افراد کو پرکھو. کون حق پر چل رہا ہے، کون حق کو فالو کر رہا ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو شیعہ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. یہ فرق ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ کیوں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ دوسرے آہستہ آواز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 وجہ ہیں. کیونکہ بسم اللہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میں نے نہیں کہا حدیث میں، یہ میں نے نہیں کہا، پورے قرآن، پورا قرآن خلاصہ ہے. الحمد میں الحمد خلاصہ ہے، بسم اللہ میں بسم اللہ خلاصہ ہوتا ہے اس کے با میں. اور با کی پہچان کیا ہے؟ نقطہ ہے. اور اس با کا نقطہ کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، میں اس با کا نقطہ ہوں. اب لوگوں نے بسم اللہ اس لیے آہستہ پڑھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے علی کے فضائل جاری ہو. لیکن شیعہ اس سے گھبراتا نہیں ہے کہ علی کے فضائل جاری. بعض لوگوں نے بعض کام کیے نا، بعض لوگوں نے کیا کیا کہ شرعی نکاح پر پابندی لگائی تاکہ لوگ غلط طریقے سے دنیا میں آئیں، اور جب غلط طریقے سے آئیں گے اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے. جی دیکھیں ذہن ہے دشمن کا. جی
دشمن کا ذہن ہے. بے شک. میں آپ کو آسان سے مثال دیتا ہوں. ایران کا جو شاہ تھا نا، ایران کا، جب امام خمینی آئے تو ساری فوجیں سرنڈر کر گئی، لیکن اس کی خاص آرمی سرنڈر نہیں کر رہی تھی. پتہ اس میں کون لوگ تھے؟ وہ شاہ کی جو بیوی تھی، وہ بچے جو سڑکوں پر ہوتے تھے نا، آپ سڑکوں کا مطلب سمجھ گئے نا، وہ اٹھا کر پالتی تھی کہ یہی لوگ میرے وفادار ہو سکتے ہیں. یعنی ایک فاسق فاجر آدمی کا وفادار ایک سڑکوں والا آدمی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں میں اس قسم کی پیدائشیں ہو جائیں جو ہمیں فالو کریں، اہل بیت کو فالو نہ کریں. اور پیغمبر نے معیار بتا دیا تھا کہ اہل بیت سے کون محبت کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا. اور پہلی دفعہ کس آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں کہ امیر شام مدینے میں آیا، نماز اس نے پڑھائی تو بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے کیوں نہیں پڑھی تو اس کو پتا تھا، لیکن صحابہ کو محسوس ہوا. کہا ام نسیتا، بھول گیا، ام سرکتا بسم اللہ. یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کیا بسم اللہ کی تو نے چوری کر لی ہے یا بھول گیا ہے؟ جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اسے پتا تھا نا کہ بسم اللہ جہاں قرآن کا خلاصہ ہے وہاں اہل بیت کے فضائل کا خلاصہ ہے. میں آسان کر دوں، قرآن خلاصہ ہوتا ہے الحمد میں، الحمد خلاصہ ہوتی ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ خلاصہ ہے با میں، با خلاصہ ہے نقطہ میں. میں اس طرح آسان کر دوں گا کہ پورے آل بیت کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، اور با کا خلاصہ نقطے میں ہے. یعنی جب بھی آپ با بسم اللہ کہتے ہیں گویا آل بیت کے فضائل کا آغاز کر رہے ہیں، اور دشمن سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز شروع ہونے والی. اس لیے بسم اللہ حتیٰ اخواتی نماز میں بھی، یعنی وہ نماز جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، ظہر عصر کی نماز آہستہ پڑھی جاتی ہے، صبح کی مغرب عشاء کی نماز اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. مرد حضرات کے لیے حکم ہے. اس اخواتی نماز میں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھیں، تاکہ آپ اعلان کریں کہ یہ نماز کس ہستی کی محبت کی وجہ سے قبول ہو رہی ہے یا قبولیت کی منزل پر پہنچی. وَالتَّعْفِيرُ الْجَبِينِ، مومن کی ایک اور علامت ہے کہ وہ سجدگاہ رکھتا ہے، سجدگاہ رکھتا ہے. اور یہ علامت جو سجدگاہ رکھنے کی ہے نا، یہ ہم نے اپنی طرف سے شروع نہیں کی، پیغمبر پاک سے نہیں. دیکھیں نا، جو بھی شیعہ کے پاس حکم ہے شرعی عبادت کا، وہ پیغمبر پاک سے لیا. اب اختلاف کیوں ہو گیا شیعہ میں اور غیر شیعہ میں؟ اب کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبر کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ کسی اور نے دیکھا. صحیح، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، 7 پشتوں تک تو دے سکتے ہیں نہیں دیکھا کسی نے. بے شک. اور ہم پھر جھوٹ بھی نہیں بولتے کہ خواب میں دیکھ لیے، جس طرح بعض اوقات لوگ نعرے لگاتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اور یہ بڑی بدبختی ہے، بعض اوقات لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کہ ایک آدمی نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کہہ دیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں. اور پھر سادی عوام نے ٹکٹ کے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. جس ملک میں کوئی رہتا تھا اس ملک کے مطابق اس نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. یعنی دین کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے. اور یہ اس کے بارے میں ہوشیار ہے. اس نے خاتون نے مجھے فون کیا کہ فلاں آدمی رشتہ مجھ سے مانگنے آیا اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا نے نعوذ باللہ خواب میں تیرا اور میرا نکاح پڑھ دیا. اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے دین کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تم رشتہ پیش کرو، اپنی خصوصیات پیش کرو، اپنی کوالٹی پیش کرو. انہیں رشتہ دینا ہوگا دیں گے، نہیں دیں گے. جھوٹ کیوں تو بول رہے ہو کہ بی بی فاطمہ زہرا نے اس رشتے کے بارے میں کہا ہے؟ بی بی دوسرے کے خواب میں بھی آتی ہے. ہاں، خواب میں آ کر جو ہے یہ خواب بھی بعض لوگوں کا عجیب ہوتا ہے. وہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سناؤں، لطیفہ بھی ہے بعض کو سچی بات ہے. ایک آدمی نے رات کو 2 بجے میں فون کیا. صحیح، نہ کہوں خاتون، پھر سارے کہیں گے خواتین کے خلاف بولتے ہیں. نہیں، مرد تھا.
انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی، اس کی تعبیر مجھے بتایا. میں نے کہا تم نے خواب دیکھی ہے؟ میں نے سونا ہے فی الحال. میں نے عراق ایمبیسی جانا ہے ویزے لگوانے کے لیے. تو جو ہے کہا نہیں، میں قسطوں میں خواب دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں پہلی قسط کا علم ہو جائے تاکہ دوبارہ سوؤں تو اگلی قسط جو اب آئے تو دونوں کو ملا کر پھر نتیجہ ایک نکالوں. میں نے کہا قسطیں اکٹھی پوری کرو تو بعد میں جو ہے اکٹھا نتیجہ ہم نکالیں گے. ٹھیک ہے جی، فی الحال جو ہے مجھے خواب دیکھنے دو. میں نے کہا رات کو 2 بجے کیوں فون کیا تم؟ کہا میں نے سمجھا تھا آپ نماز تہجد کے لیے اٹھیں گے. بھائی میں تیرے ٹائم کے مطابق اٹھتا ہوں نماز تہجد کے لیے، تو نے میرے لیے ٹائم مقرر کرنا ہے نماز تہجد کا. یعنی بعض لوگ مولانا کے لیے کیوں فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم ٹیبل بنا کر ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ مولانا صاحب نے اس ٹائم پہ تہجد پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ نوافل پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ. اور یہ نئی بات نہیں، پیغمبر کے زمانے میں لوگ کرتے تھے. رات کو 2 بجے تک پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا رسول کتنی کرم تھا آپ میں، آپ بولتے نہیں. خدا نے حکم دیا کہ اس کے بعد میرے نبی سے ملنے جاؤ تو 2 دینار 2 درہم صدقہ دو. کم از کم میرے نبی کا ٹائم تمہارے 2 درہم کے مطابق تو ہو نا کم از کم. یہ پھر سارے رک گئے کہ نہیں فی الحال ملاقات نہیں کرنی، کسی جنگ میں مل لیں گے، کسی اور موقع پر پیغمبر بلائیں گے تو مل لیں گے، فی الحال جو ہے نہیں. یہاں کے نہیں پیسے خرچ کرنے ہیں. یعنی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کیا ہے مشکلات اپنے ہی کسی دوسری کی گردن پر ڈال رہے تھے. تم نفسیاتی مریض ہو، 2 بجے خواب دیکھ رہے ہو، تو مولانا کا بھی نفسیاتی مریض تم نے بنانا. وہ عرض کر رہا تھا تعفیر الجبین کہ سجدگاہ رکھنا مومن کی نشانی ہے. وہ زیارت الاربعین، زیارت الاربعین کے 2 معنی ہیں. یعنی 40 کے دن جو خاص زیارت ہے اس کی تلاوت کی جائے. اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مختلف مناسبتوں سے مختلف زیارتیں ہیں. زیارت عاشورہ کے دن ہے، رجبیہ ہے، زیارت رجبیہ. جو زیارت 40 ہے وہ زیارت آپ نے 40 کے دن پڑھنی. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ 40 کی زیارت کو جانا. جس کے پاس استطاعت ہو وہ زیارت کے لیے جائے، اور استطاعت کے لیے پیسہ بعض کا شرط نہیں ہوتی، استطاعت کے لیے بعض کا صحت بھی شرط ہوتی ہے. استطاعت کئی قسم کی ہے نا جی، پیسہ بھی اس میں آ جاتا ہے، صحت بھی اس میں آ جاتی ہے، راستوں کا کھلا ہوا ہونا اس میں آ جاتا ہے، دوسرے بعض معاملات بھی آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر زوجہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. شوہر بھی جو روک رہا ہے معقول ہے اس کو روکنا. ایک ہوتا ہے ضد سے روک رہا ہے نا، وہ نہیں چلے گا. وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے عام سلوک کرو جو سلوک بنتا ہے. اور بعض اوقات لوگ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں. کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ریزن نہیں ہے، ویسے ہی ضد میں آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں جانے دینا، وہ نہیں چلے گا. ہاں معقول طریقے سے وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر زوجہ سفر نہیں کر سکتا. مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی اپنے شوہر کی اجازت کے. لیکن معاملہ اس زمانے میں الٹا ہو گیا ہے جی کہ شوہر بیچارے سفر نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر. شوہر اجازت کے بغیر جو سفر نہیں کر سکتے. شوہر اجازت کے بغیر اپنے والدین کو پیسے نہیں بھیج سکتے. شوہر اپنی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے. یہ پرمنٹ ملے گا جی. یہ جس طرح ہوتا ہے نا بعض محکموں نے کہا بعض کاموں کے لیے وہ آرڈر جاری ہوگا جی. نہیں، کوشش کریں معقول طریقے سے رہیں، نہ یہ اس پر سختی کریں نہ یہ اس پر سختی کریں، اور پیار و محبت سے رہیں. اور بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی جو ہے مقابلے میں ہیں، رقیب ہیں ایک دوسرے کے. رقیب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں جی؟ جو مقابلے میں ہمیشہ کھڑا ہے. رقیب کو کمپٹیشن تو کہیں گے، رقابت کو نا. اس کو ناؤن کیا بنے گا اس سے؟ رقیب اردو میں اچھا لگتا ہے. رقیب وہ ہمارے استاد بیان کر رہے تھے نا، ہمارے استاد کہتے تھے میری بیوی ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے. میں پوچھتا ہوں، پیار سے جاتا ہوں کہ بیگم کیسی ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہ سالن پکا رہی ہوتی ہے، صرف بات چلانے کے لیے پوچھتا ہوں کیا کر رہی ہوں، تو کہتی ہے میں جو ہے وہ ناچ رہی ہوں. جی دیکھ رہے ہو نا سالن پکا رہی ہوں. بھائی سیدھا بتا رہا سالن پکا رہی. اب شوہر بھی بات ہوتا ہے اس طرح، وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، بتا دوں میں کہاں جا رہا ہوں. بیوی بیچاری پیار سے محبت سے پوچھے گی کب آئیں گے، تو وہ باہر جا رہا ہوتا ہے، دوستوں سے ملنے جا رہا ہے کسی کام سے، تو وہ باہر جا رہا ہے، بیوی پوچھتی کہاں جا رہا ہے، کہاں جہنم جا رہا ہوں. بھائی
وہ بھی بعض کو وہ بھی عجیب ہوتی ہے نا، کہتی ہیں پھر جہنم بھی جانا ہے تو تیاری سے جانا ادھر ہی رہنا. پیار و محبت سے کوشش کریں، جب کوئی پیار سے آپ سے بلاتا ہے نا، پیار سے اس کو جواب دیں. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ گھر جنت بن جاتا ہے جب پیار و محبت ہو. بعض لوگوں نے بڑی پیار بات کی. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کو جنت کی خواہش ہے؟ اس نے کہا خواہش تو ہے، لیکن میری اس بیوی نے اس دنیا میں میرے گھر کو جنت بنا دی، اس دنیا میں بنا دیا. بن جاتا ہے بعض کا پیار و محبت، الفت ہو اور عاشقی ہو تو بن جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے زیارت اربعین کی. زیارت اربعین، امام حسین کی زیارت کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ شیعہ جو استطاعت رکھتے ہیں سال میں 2 دفعہ ہمارے جد امجد کی زیارت کے لیے آئیں، اور جو استطاعت نہیں رکھتے سال میں 1 دفعہ آئیں. اور حکم ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو تو عبادت رک جاتی ہے، اور روزے کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، نماز کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، حج رک جاتا ہے. لیکن امام حسین کی زیارت کے بارے میں حکم ہے کہ اگر حتیٰ کہ جان کو خطرہ بھی ہو تو پھر بھی جائیں. وہ ایک دفعہ ہم قافلہ ہم نے تیار کیا، تو 2013 کی بات، جب داعش نے قبضہ کیا، 13-14 آدمی تیار ہوئے قافلے میں. تو اس طرف سے اعلان ہوا کہ داعش جو ہے کربلا کے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ گئی، اور بغداد کے بھی. اور ہم وہاں پر گئے تو سارے عراقیوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی تھی جو وہاں ایئرپورٹ پہ تھے نا کام کرتے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں داڑھی رکھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ 2 وجہ سے رکھی ہوں گی، یا کیونکہ ایرانی ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی داڑھی والے ہیں، ان کی وجہ سے رکھی ہیں، یا داعش کی وجہ سے رکھی ہیں. سارے عراقیوں نے نا، جو عام طور پر ایئرپورٹ پر داڑھی ان کی سفید چٹ ہوتی تھی، وہ کلین شیو ہوتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی داڑھی رکھی. تو یہاں ہم نے میٹنگ بلائی تو کئی لوگوں نے انکار کر دیا جانے سے. آپ لوگ بھی رکھ کے چلے جاتے ہیں. جی تو صلوات پڑھ لیں. تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس موسی صاحب کے بھانجے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کاظم نے میں کہا کاظم بھائی کیا خیال آپ جائیں گے؟ کہا مولانا صاحب ابھی تو موقع ہے جانے کا. صحیح، تو خوشی میں تو اہل بیت کے پاس ہم جاتے ہیں، اس موقع پر ہم جائیں تو پھر فائدہ ہے، ہم مولانا صاحب ضرور جائیں گے. یعنی اہل بیت نے تاکید کی ہے. حتیٰ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو 2 دوست جاتے تھے، ایک کو قربان ہونا پڑتا تھا. روایت میں پایا جاتا ہے، حدیث میں، تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ ایک خاتون گئی تو اس کو کہا گیا کہ تو آئیے زیارت کے لیے تو تجھے ہاتھ کٹوانے پڑیں گے. اس نے بایاں ہاتھ کیا تو پولیس والے نے کہا کہ نہیں ہم دایاں کاٹتے ہیں. اس نے کہا دایاں پچھلے سال میں جو ہے وہ کٹوا چکی ہوں. زیارت اتنی بڑی تاکید ہے. یعنی زیارت کا مطلب ہے کہ آپ نے امام حسین کے جو شاعر ہیں، امام حسین کا جو مشن ہے، اس کو آپ نے زندہ رکھا. تاریخ میں ائمہ نے تقیے کا حکم دیا ہر جگہ، لیکن ذکر حسین کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں آپ تقیہ نہ کریں. اور مشہور و معروف ہے، اتنا بڑا درس امام کا، اتنے بڑے شاگرد، وہ شاگرد پہچان جاتے تھے کہ اب محرم شروع ہو گئے. امام جعفر صادق کے علاوہ ان شاگردوں میں سارے شیعہ نہیں تھے. جی امام کے پاس آتے تھے درس لینے کے، سارے شیعہ نہیں تھے، لیکن وہ محسوس کر لیتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا کر، حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما. یا اللہ اس دن کی عیدی ہمیں عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی بخشش عطا فرما. حاضرین میں حاجت رکھتے ہیں کہ حاجت روائی فرما. پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنا. یا خواتین تشریف فرمائیں، بچیاں تشریف فرمائیں، حاجت رکھتے ہیں کہ حاجت روائی فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، وقت کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار میں سے قرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.